خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں ندیم سہیل، ڈائریکٹر پروفیشنل اسکل ڈیولپمنٹ اکیڈمی لاہور. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غصہ کیا ہوتا ہے، غصہ کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا کیا حل ہے. تو ناظرین، یہ بولنا بھی مشکل ہے اور جس کو سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بےتاب ہوتے ہیں کہ غصہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو آئیے آج اس سینسیٹیو ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آج کی ڈسکشن کا کیا حاصل ہے. ناظرین اکرام، غصہ کیا ہے؟ غصہ انسانی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے، کلیئر کرنا ضروری ہے. دیکھیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ کوئی بری چیز ہے. غصہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. غصے کا انسان میں ہونا یہ ایک صحت مند آدمی کے ہونے کی علامت ہے. اگر کسی شخص کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ شخص تو بیمار ہے. دیکھیں، ایک شخص کو ساتھ کوئی کچھ بھی کر لے، اس کے کچھ جذبات ہی نہیں ہیں، لیکن غصہ کا آگے پھر پازیٹیو اور نیگیٹو اس کا یوز ہے. جو لوگ غصے کو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جو نیگیٹو کرتے ہیں پھر وہ نقصان کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے. ہمیں بہت سے چیزوں پہ غصہ آتا ہے. جب ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے. مثلا ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا، ہمارے ساتھ برا سلوک ہوا، کسی نے ہمارے خیالات کے مخالف کوئی بات کر دی، ہماری پارٹی کے، ہمارے لیڈر کے خلاف بات کر دی، ہمارے سے کسی نے مختلف نظریہ قائم کیا، کسی نے ہمارے مشن کے خلاف بات کر دی، کسی نے ہمارے راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کا ذریعہ بنا، تو ہمیں ان باتوں پہ غصہ آتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جس پہ ہمیں غصہ آتا ہے. غصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کی، یعنی نیگیٹو جو غصہ ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. مسند احمد کی یہ روایت ہے. غصہ ویسے تو ایک نارمل اور صحت مند انسانی جذبہ ہے. یہ ایک نارمل اور صحت مندانہ جذبہ ہے جب تک کہ وہ قابو میں رہے، مگر جب یہ بے قابو ہو جائے تو یہ مسائل کو پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے. ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ غصہ کیا ہے. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، یعنی یہ غصہ ہے. دیکھیں، غلطی کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ریئیکشن سے، ان کے ایکٹ سے ہمیں غصہ آتا ہے. تو دیکھیں، یہ اس کی غلطی کی سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ زیادتی کی بات ہے کہ ہم غلطی تو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، مسٹیک تو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ایکٹ تو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی اور کی غلطی کی سزا خدا را اپنے آپ کو مت دیجیے. غصہ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں خواتین و حضرات. غصہ آپ کی جاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی جاب کو ایون ختم کر سکتا ہے. آپ کا ایک مرتبہ غصہ کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کی جاب کے لیے، آپ کے ذاتی تعلقات کے لیے. آپ کے ذاتی تعلقات کو خراب کر دیتا ہے. دیکھیں، دو لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اور ماں باپ کے اپنے بیٹے سے، بیٹے کے اپنے ماں باپ سے، استاد کے اپنے شاگرد سے. اگر اس معاشرے میں جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. غصے سے آپ کے کاروبار اور آپ کی خوشگوار زندگی پہ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں. غصہ جو ہے، لمحہ بھر کا غصہ آپ کی ساری عمر کی کمائی کو ڈبو سکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ غصہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کی تمام عمر کی جو ہے نیکیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے، تمام عمر کی آپ کی اچھائیوں کو ختم کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غصہ کے کیا نقصانات ہیں. اور غصہ کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ہمارے اندر کی وجوہات ہیں، کچھ
غصہ کی اندرونی اور بیرونی وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے. کچھ ہمارے اندر کے جذبے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. مثلا آپ کسی شخص سے ناراض ہوں, اس مطلب آپ کو غصہ آتا ہے اس کے کسی کام پہ, کسی وجہ سے, کسی کام کرنے والے کے رویے سے غصہ آتا ہے کہ وہ کام سستی سے کر رہا ہے, وہ تیزی سے کر رہا ہے, وہ صحیح نہیں کر رہا ہے, تو ہمیں غصہ آتا ہے. اپنے ملازم کے رویے پہ غصہ آتا ہے کہ وہ کام جلدی کیوں نہیں کر رہا, وہ جلدی کیوں نہیں آیا, وہ لیٹ کیوں ہو گیا ہے, وہ جلدی کیوں چلا گیا ہے. تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ملازمین کے ہمیں غصے دلاتی ہیں. اپنے افسر کی کسی بات پہ جو ہے وہ ہمیں غصہ آتا ہے. ہم اپنے باس کی کسی بات پہ, اس نے ہمیں ڈانٹا ہے, اس نے ہمیں کوئی بات ایسی کہی ہے, کوئی کام ایسا کہا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اور ٹریفک جیم ہو جائے, کہ جب ٹریفک بند ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی اپنا ہارن بجا رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ باہر نکل کے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی بڑبڑا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں غصے کی بہت بڑی وجہ ہے. اسی طرح کسی کی فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جائے تو وہ غصہ کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے. اسی طرح غصے کی کچھ اندرونی وجوہات بھی ہوتی ہیں. انسان کے اندر سے بھی کوئی تبدیلیاں جب رونما ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اس کی مطلب کہ انسان کی ذاتی پریشانی جو ہے وہ غصے کا باعث بنتی ہے. انسان بور ہو رہا ہے, اس کو کوئی کام نہیں ہے, اس کو بوریت ہے, تو اس وجہ سے بھی غصہ آتا ہے. انسان کی زندگی کے مسائل جو ہیں, انسانی زندگی کے مسائل کی وجہ سے بھی جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کو غصہ آتا ہے. کوئی برا حادثہ ہو جائے, کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ بھی انسان کو غصہ دلاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو غصہ ہے اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہ انسانی جسم پر کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. یہ ناظرین اکرام بڑی غور طلب بات ہے. ضروری نہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا, لیکن وہ اندر ہی اندر غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ غصے میں آپ سرخ ہوں, آپ کی آنکھیں خون آلود ہو جائیں, مگر غصہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ اثرات ضرور چھوڑتا ہے. یہ ایک اینڈرل لائن اور دوسرے اس طرح کے موزر کیمیکل ہیں جو آپ کے خون میں شامل ہوتے ہیں. جب آپ ایک مرتبہ غصہ کرتے ہیں تو یہ کیمیکل آپ کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں, اور میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل میں کہ 6 مہینے تک آپ کے جسم کے اندر ان کے اثرات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ 6 مہینے لگتے ہیں ایک مرتبہ جب آپ غصہ کرتے ہیں اس کو رفع کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے, آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, آپ کا جو بی پی ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے, آپ کے اعصاب جو ہیں وہ تن جاتے ہیں. اب دیکھیں غصے کے حالت میں کسی شخص کو کہ وہ کیسا الرٹ سا ہو جاتا ہے, اس کے اعصاب پہ تناؤ آ جاتا ہے, اور دوسرے الفاظ میں آپ ٹاپ گیئر میں چلے جاتے ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ نارمل سے اب نارمل ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آپ جب آپ ٹاپ گیئر میں ہوں تو اگر آپ پازیٹیو ہوں تو آپ اس غصے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نیگیٹو ہوں تو آپ پھر نقصان ہی نقصان ہے. غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ مطلب یہ غصہ کی اس سے صحت خراب ہوتی ہے, اس سے آپ کو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ غصہ حادثات کی وجہ بنتا ہے, باہمی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے, انتہائی قدم اٹھانے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے, انسان کرائم کرنے لگ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کرتا ہے. تو غصے کا اظہار بھی ضروری ہے. اب دیکھیں اگر آپ غصہ کریں گے اور اگر آپ اندر ہی اندر اس کو رکھیں گے تو وہ آپ کو اندر سے کھا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں. غصے پر مکمل قابو بھی ممکن نہیں ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ غصہ جو ہے اس کو ختم ہو جائے, غصہ ایک نیچرل فینومینا ہے, ایک نیچرل جو ہے وہ جذبہ ہے, اس کو آپ کنٹرول مکمل طور پہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کو اور یہ نقصان دہ ہے آپ کو, یعنی کہ اندر سے کھا جائے گا, اندر سے تباہ کر دے گا. اس کا اظہار بھی ضروری ہے, لیکن اس کو مثبت طریقے سے اس کا اظہار کرنا چاہیے. مثبت طریقہ کیا ہے؟ غصے کا جو ہے وہ اس کو منفی کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. یعنی کہ غصہ جب آئے تو منفی کام سوچنی چاہیے. اس وقت کیا کرنا چاہیے, کچھ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. غصے کا مثبت اظہار آپ میں انرجی پیدا کرتا ہے. مثلا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ مطلب کہ آپ کے نمبر صحیح نہیں ہیں, آپ کے مارکس صحیح ہیں, تو آپ نے غصہ کر لیا اور آپ نے کہا اچھا نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ میرے مارکس پھر اچھے آئیں گے. تو آپ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیں آپ
کوئی کہہ دے کہ آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹو لیں اور آپ اس کو برداشت نہیں کریں اور آپ اس شخص کے خلاف ہو جائیں، بلکہ آپ اس کو پازیٹیو لیں. آپ کہیں کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے، میری باتیں میری غلطیاں مجھے بتا رہا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو اس طرح سے لیں کہ اس میں آپ میں انرجی آ جائے. آپ جو اب پہلے ٹاپ گیئر میں تھے، اچھا میری یہ بات غلط ہے، چلیں نیکسٹ ٹائم پھر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، تو پھر آپ اس سے بہتر کر کے دکھائیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ پازیٹیو استعمال ہے، آپ میں جو ہے انرجی بڑھ دیتا ہے. غصہ دیکھیں، ایک غصے والا شخص بننے سے بچیں. بہت سارے لوگ غصیلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے، ان کے رویے سے، ان کے اظہار سے ہر وقت غصہ 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 ہی رہتا ہے. تو ایسا شخص بننے سے جو ہے وہ بچیں کہ آپ کو لوگ کہیں کہ یہ تو ہے غصے والا، تو یہ آپ کا ایک سمبل نہ بنے. خواتین حضرات، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو قابو کیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے آپ کو تبدیل کیجیے. آپ دوسروں کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے. بات کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. اکثر ہم تنقید کا نشانہ بنتے ہیں تو ہم بات نہیں کرتے، یا کسی پہ ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے. ہمیں کمیونیکیشن سکلز کریٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں سے بات کریں کہ جس شخص نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے اس کو آپ بات سے جو ہے وہ قائل کر سکیں، اس کو سمجھا سکیں. ہو سکتا ہے کسی نے غلط فہمی پیدا کی ہو تو اس غلط فہمی کو آپ دور کر سکیں. اسی طرح دلائل سے بات کریں. اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں، ہم دلائل سے بات نہیں کرتے. ہمیشہ دلیل سے بات کرنی چاہیے. کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو ون کرنے کے لیے جو ہے وہ محبت سے دلائل سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات کو سن لے، کوئی آپ کی بات کو سمجھ لے. ریفرنس سے بات کریں. کبھی بھی جو ہے وہ جہالت والی بات نہ کرے کہ اپنے جذبات کی تسکین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے غلط بات نہ کریں، بلکہ حوالہ دے کے بات کریں کہ یہ بات جو میں نے کی ہے یہ فلاں ریفرنس سے ہے. یہ اگر آپ نے کسی دینی موضوع پہ بات کی ہے تو کہیں کہ یہ قرآن کی فلاں آیت سے ہے، یہ حدیث کا فلاں متن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فرمان کی روشنی میں ہے. یا کسی اور سیاسی موضوع پہ بھی بات کریں یا کسی اور اخلاقی سماجی موضوع پہ بات کریں تو ہمیشہ ریفرنس سے دلیل سے بات کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سچ بات ثابت کریں. جھوٹی بات کو ثابت کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر نیگیٹو. دیکھیں، جب آپ جھوٹی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پھر جو ہے وہ لڑائی ہوگی، پھر لوگوں میں کنفلکٹ آئے گا. تو ہمیشہ جو بات سچی ہے اس کو ہی سچا کہیں، ہمیشہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، اور جذبات میں نہ آئیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ جذبات میں آ جائیں گے تو پھر آپ نیگیٹو ہو جائیں گے، پھر آپ پازیٹیو نہیں رہیں گے. تو ہم نے بات یہ کی کہ ہم نے ٹاپ گیئر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو میں جانا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے، اگر ہمیں کوئی بات کسی کا نہیں پتہ یا ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی بات ہماری سمجھ نہیں رہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم جاہل لوگوں سے بات کرو تو ان سے بحث نہ کرو، ان سے الجھو نہ، بلکہ ان کو قالوا سلامہ، ان کو سلام کہہ کے آگے گزر گئے. یہ مومنین کی جو ہے وہ ان کا شعار ہوا کرتا ہے. مزید خواتین و حضرات، غصہ ماچس کی تیلی کی طرح ہے جس کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا. دیکھیں، غصہ جو ہے یہ ماچس کی تیلی کی طرح، جب یہ آتا ہے تو یہ پورے وجود کو جلا دیتا ہے. غصہ کرنے کے لیے، غصہ دور کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کیجیے، جذبات کا استعمال نہ کیجیے. جب آپ دماغ کا استعمال کریں گے تو آپ کچھ بہتر لائے عمل اپنائیں گے، کچھ بہتر اسٹریٹجی اپنائیں گے. لیکن جب آپ جذبات میں ہوں گے تو پھر آپ ہمیشہ غلطی کریں گے. جیسا کہ ہم دیکھیں اگر اپنی زندگی میں کہ جب بھی ہمیں غصہ آیا تو ہم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا. غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے. اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ ماچس کی تیلی کی طرح پہلے خود جلتا ہے. انسان اب غصے میں خود جلتا ہے، پھر وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہ غصے کی آگ میں جلتا ہے. انسان جو ہے وہ بدلے کی آگ میں جلتا ہے اور دوسروں کو جلانے کے لیے خود جلتا ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جلانا اور دوسروں کو بھی نہیں جلانا. غلطی سے
سیکھیے، ناراض مت ہوں۔ ناظرین کرام، تنقید اور رد ہو جانا اور شکایت اور غصے میں اضافے کا بحث ہے، یعنی کہ اگر آپ کو آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا محسن ہے جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے، چاہے وہ نیگیٹو کر رہا ہے چاہے پازیٹیو کر رہا ہے۔ آپ غصہ نہ کریں بلکہ آپ اس کے آئینے میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ انکار کرنا سیکھیں۔ انکار کرنا سیکھنے سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، ہر کام آپ زندگی میں نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی بھی کہہ دے کہ یہ کام کر دو، آپ کہیں ٹھیک ہے جی، نہیں، بلکہ آپ انکار کرنا سیکھیں۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ عذاب میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کا وعدہ کریں۔ وہ کام لوگوں سے وعدہ کریں کہ یہ میں کام کروں گا، یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ تو جو کام آپ کے بس میں ہے وہ کام کریں، جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ ہرگز نہ کریں۔ اور انکار کرنا سیکھیں، اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کو انکار کریں کہ یار یہ بات میں، دلائل سے بات کریں، کمیونیکیشن سے بات کریں، یعنی اچھی کمیونیکیشن سکل سے بات کریں، اور جو ہے سچی بات کریں کہ یار یہ بات اس طرح سے ہے، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے اوپر غصے نہ ہوں۔ اچھا، ایسی جاب کریں جس سے آپ کو پیار ہو، جو کام کر کے آپ تھکتے نہ ہوں، تو آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ وہ کام آپ سے زیادہ بھی لیا جائے، وہ کام آپ زیادہ بھی کریں گے، اس میں آپ انجوائے کریں گے، لیکن جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اس پہ آپ کڑ جائیں گے، آپ بار بار جو ہے وہ پریشان ہوں گے۔ اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو گھنٹے میں 5 منٹ بعد اپنے دماغ کو اور اپنے ڈیسک کو آرگنائز کریں، یعنی اپنی چیزوں کو ترتیب دیں، اپنے دماغ کو سیٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کوئی ڈپریشن آ رہا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے آپ کو انرجیٹک کریں، تو یہ ضروری ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ اپنے مائنڈ کو فریش کریں، اور جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جو نیگیٹو اسپیکٹس آ رہے ہیں، ان کو دور کر دیں، اور تسلیم کریں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آفس میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں اگر آپ اپنی بیوی کو کچھ بات نہیں منوا سکتے تو پھر تسلیم کر لیں۔ اگر آپ اپنے باس کو منوا نہیں سکتے تو پھر تسلیم کر لیں۔ اپنے آفس انوائرمنٹ میں آپ نے جس طرح سے کام کرنا ہے، آفس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے روزانہ آفس پہ ٹائملی پہنچنا ہے، آفس ٹائملی پہنچنا ہے، تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اس کو تسلیم کر لیں کہ یار یہ میں نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر آپ جلدی جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ یار ٹائم جو ہے وہ اسی پہ میں نے جانا ہے، تو جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر آپ کو غصہ آنا جو ہے وہ کم ہوگا، اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور تبدیل کیجئے جو قبول نہیں کر سکتے، جو آپ قبول نہیں کر سکتے پھر اس کو تبدیل کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، دیکھیں، اگر آپ اپنی بیوی سے بات نہیں منوا سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی نہیں بنتی، اگر آپ کی بیوی آپ کے صحیح باتوں کو نہیں مانتی، جائز باتوں کو نہیں مانتی، آپ کی خدمت نہیں کرتی، تو پھر اس کا حل موجود ہے۔ اگر آپ میں یہ ہمت ہے، آپ میں طاقت ہے، اور آپ رائٹ پہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر وہ فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اچھے طریقے سے فیصلہ کر دیں۔ تو جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو جاب میں غصہ آتا ہے، باس پہ غصہ آتا ہے، باس تبدیل کر لیجئے۔ اگر آپ جاب کہیں اور کر سکتے ہیں، جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کیجئے یا پھر اس کو تسلیم کیجئے۔ اور غلطیوں پہ لوگوں سے معذرت کیجیے، یہ ایک ایسا کلیہ ہے۔ خواتین حضرات، ہم غلطی بھی کرتے ہیں پھر معذرت نہیں کرتے۔ دوسروں کی ناراضگی کم کرنے کے لیے معذرت کرنا سیکھیں، اس سے جو ہے آپ خود بھی غصے سے بچیں گے، دوسرے بھی آپ پہ غصہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں نا آئی ایم سوری، یار معذرت، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو آپ یقین جانیں آپ اگلا بندہ پھر اس کے پاس کچھ الفاظ نہیں رہتے، وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، 10 منٹ کا جو غصہ ہے وہ آپ کو 600 سیکنڈ تک خوشی سے دور کر سکتا ہے، آپ کو ہیپینس سے دور کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹا برتن جلدی گرم ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ چھوٹا برتن جو ہے وہ جلدی گرم ہوتا ہے۔ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کیجیے، آپ بڑے بنیے۔ دیکھیں، آپ بڑے ہونے کے ناطے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے، آپ اس کو برداشت کریں، برداشت کرنا سیکھیں، تو معذرت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کی نہیں بھی غلطی ہے
اگر آپ معذرت کر لیں گے تو یقین جانیں وہ بندہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوگا کہ یار میری غلطی نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی جو ہے وہ معذرت کر لی۔ تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کیجئے اور چھوٹے برتن کی طرح گرم جلدی مت ہوئیے۔ ناراض خواتین حضرات، مت ناراض ہوں اس پہ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ دیکھیں آپ ایک اچھی جاب کر رہے ہیں، آپ ایک اپنے ایسے سبارڈینیٹ سے لڑتے ہیں، ایک نائب کاسر سے، ایک آپ اپنے سے چھوٹے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، یا ایسے شخص سے لڑتے ہیں معاشرے میں کہ آپ کا مقام ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے آپ کے پاس عزت ہے، جس کے پاس عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے آپ کے پاس دولت ہے۔ تو جس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے آپ اس سے ناراض ہو کے کیا لیں گے؟ تو آپ اس سے اوائڈ کیجئے، دوسروں کو زیادہ سنیے، خود کم بولیے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، خواتین کے لیے تو اسپیشلی بہت مشکل ہے کہ دوسروں کو زیادہ سننا اور خود کم بولنا، کتنا مشکل کام ہے نا۔ دیکھیں ہم زیادہ بولتے ہیں اور سنتے کم ہیں، جب ہم لوگوں کو سنیں گے زیادہ اور بولیں گے کم تو ہمیں غصہ آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہم بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی کام مت کیجیے۔ یہ بھی ایک ٹیکٹکس میں سے ہے، ٹپس میں سے ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کام کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آپ کوئی غلطی کریں گے، غلط کام کریں گے، اور اس وقت نہ آپ کسی کو فون کیجئے، نہ آپ کسی کو کوئی جواب دیجئے، بلکہ تھوڑا انتظار کیجئے کہ جب آپ کی وہ کیفیت گزر جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کام کیجئے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک ایکسپرٹ یہ بتا رہے تھے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ 10 منٹ غصے کی کیفیت رہتی ہے، اگر آپ وہ 10 منٹ گزار لیں کسی نہ کسی طریقے سے، اپنے آپ کو روک لیں، برداشت کر لیں، تو 10 منٹ کے بعد پھر جو ہے وہ انوائرمنٹ بدل جائے گا، آپ کے اندر کا انوائرمنٹ بدل جائے گا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر آپ کوئی ریئیکٹ کریں گے تو صحیح کریں گے، پھر آپ پازیٹیو ریئیکٹ کریں گے، نیگیٹو نہیں کریں گے۔ تو 10 منٹ جو ہے وہ برداشت کیجئے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ دیکھیں 10 منٹ کی جو برداشت ہے وہ آپ کو کسی نقصان سے بچا سکتی ہے، کسی بڑے لاس سے بچا سکتی ہے۔ اور خواتین حضرات، توقعات مایوسی کو جنم دیتی ہیں، لوگوں سے توقعات مت وابستہ کیجیے۔ جب آپ لوگوں سے، ہمیں غصہ اسی لیے آتا ہے کہ جب ہم لوگوں پہ زیادہ ناز کرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ توقعات جو ہے وہ وابستہ کرتے ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو اسپیکٹس کو بھی دیکھا کریں۔ کسی شخص کے ساتھ تعلقات ہوں، کسی جاب میں ہوں، کسی کام میں ہوں، تو اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کو بھی دیکھیں۔ جب ہم دوسروں پہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں، زیادہ ناز کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو اس وقت پھر آپ جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ پھر وہ مایوسی کی جو مقدار ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اوقات آپ جو ہے وہ اپنا جو دماغ ہے وہ خراب کر لیتے ہیں، اور آپ کسی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگ جب مایوس ہوتے ہیں یا وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں سے توقعات زیادہ نہ رکھیں، بلکہ نیگیٹو اسپیکٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ رکھیں کہ یہ کوئی بھی شخص ہو، ایون آپ کے پیرنٹس بھی ہوں، ان کے بارے میں بھی یہ آپ جو ہے وہ نیگیٹو پہلو کا رکھیں کہ یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور مایوسی غصے کو جنم دیتی ہے، جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کبھی مایوس نہ ہوں۔ شیطان جو ہے یہ اس کا ہتھیار ہے، پہلے وہ آپ کو آپ سے گناہ کرواتا ہے، پھر وہ آپ کو مایوس کرتا ہے کہ اب آپ کی بخشش نہیں ہوگی، اب آپ کا بنے گا کیا، اب ہوگا کیا۔ وہ آپ کو پھر جو ہے وہ خدشات میں ڈالتا ہے اور وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ سے کوئی غلطی کروا دے۔ تو آپ کبھی مایوس نہ ہوں، جو بھی کام ہو جائے، جتنی بھی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی ہو، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا ہو، کسی کی موت واقع ہو جائے، تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب کوئی مر جائے
اس دنیا سے چلا جائے تو کیا کہو؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، صبر سے، ہمت سے، برداشت سے کام لو۔ اور مایوسی جو ہے، یہ ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی جو ہے وہ پرابلم آپ کو، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے پھر مایوس کیوں ہونا؟ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا رب نہیں ہوتا۔ آپ کا رب ہے تو مایوس مت ہو، اور پھر کام کام اور کام، غصے کی بہترین مرحلہ۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کام کریں، آپ پازیٹیو ہو جائیں۔ اگر آپ پہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ اس کو باتوں سے نہ دیں، اس سے نفرت کر کے نہ دیں، اس کے بھی جو ہے وہ آپ بھی تنقید کر کے اس کا جواب نہ دیں، بلکہ آپ کام اور کام، یہ جو ہے وہ روش اپنائیں، یہ آپ کام کریں تو آپ اس کو جواب خود ہی مل جائے گا۔ کسی کو جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کریں۔ جو غصہ نہیں کرتا، جو غصے سے نہیں لڑتا، جوانی میں مارا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت بڑی بات ہے۔ جو غصے سے نہیں لڑتا وہ جوانی میں مارا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ خواتین و حضرات دیکھیں، غصے کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، وہ دل کا مریض بن جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ فالج کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر جوانی میں مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ جو مریض بن جائے اس کی کیا زندگی ہے؟ صحت جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ تو جو غصے سے نہیں لڑتا وہ جوانی میں مارا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پھول ہیں، پھول کس کس کو پسند ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ کو پھول پسند ہیں؟ یقیناً آپ کو پھول پسند ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ انگارے ہیں، انگارے کس کس کو پسند ہیں؟ آئی تھنک سو کہ کسی کو نہیں پسند۔ کوئی ان انگاروں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، کوئی ان کو اپنے بیڈ پہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی ان کو جو ہے وہ ان کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ انگارے کسی کو پسند نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پھول کیا ہے اور یہ انگارے کیا ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پھول کیا ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پھول یہ ہے، یہ پھول ہے دوسروں سے بات کرتے وقت مسکراہٹ بکھیرنا، نرم مزاجی سے بات کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو معاف کر کے اس کے بدلے کی توقع اللہ سے رکھنا۔ آپ معاف کر کے اس پہ احسان نہ جتائیں، بلکہ اللہ سے اس کی جو ہے وہ توقع رکھیں۔ مثبت سوچ رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، ہر کسی کو سلام کرنا، عاجزی، انکساری پیدا کرنا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو ترجیح دینا۔ خواتین و حضرات، یہ کام کیجئے تو یہ پھول ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں انگارے کیا ہیں۔ غصہ، کینہ، حسد، جیلسی، بغض، بے جا تنقید، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کو تسلیم نہ کرنا، خواہ مخواہ دوسروں کو جو ہے وہ کوئی امپورٹنس نہ دینا، ان کی پازیٹیو چیزوں کو بھی تسلیم نہ کرنا، ان کے پازیٹیو رویوں کو بھی تسلیم نہ کرنا، کسی کے اچھے کام کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا، گالیاں دینا، بدگمانی کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، ازیوم کرنا کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، اس نے یوں کہا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ جو ہم ازیوم کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، کون چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کو لائک کریں،
لوگوں کو کیا پسند ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو انگارے پسند ہیں یا لوگوں کو پھول پسند ہیں؟ ڈیفینیٹلی لوگوں کو پھول پسند ہیں. ہر کوئی، آپ بھی پھول پسند کرتے ہیں، ہر کوئی پھول پسند کرتا ہے. تو آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کی پسندیدہ شخصیت بن جائیں، آپ ایک محبوب شخصیت بن جائیں، تو پھر پھول بن جائیے، پھر انگارے نہ بنیے. کیونکہ انگاروں کو کوئی لائک نہیں کرتا، لیکن پھولوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، پھولوں کو ہر کوئی چاہتا ہے. تو آپ پھول بن جائیے. پھولوں کی خصوصیات ناظرین کرام کیا ہوتی ہیں؟ پھول دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، پھول نرم ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے. پھول کو کوئی مسل بھی دے تو مسلنے کے باوجود وہ آپ کے ہاتھوں پہ خوشبو چھوڑ دیتا ہے. پھول کو کوئی مسل بھی دے تو مسلنے والے کے ہاتھ میں خوشبو دیتا ہے. کیا بات ہے پھول کی! پھولوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی معطر ہوتا ہے. خواتین حضرات، لہٰذا پھول بن جائیے. اور پھول بننے کا انعام کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیوں پھول بنیں؟ تو پھول بننے کا انعام بھی ہے میری جان. اللہ کو محبوب بننا کو کون چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ تو پھر اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر پھول بن جائیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو مومنین ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، دوسرے لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، اور یہی نیکوکار اور درست لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ دوسروں کے جو ہے وہ غصہ نہیں کرتے اور غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کے قصور جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں پھول بننا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں اس غصے کو کیسے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ غصے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کو آپ بالکل یہ کہیں گے مجھے بالکل غصہ نہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں کے ریئیکشن پہ، لوگ غلطیاں کریں گے، لوگوں کی غلط باتوں پہ آپ کو غصہ آئے گا، اور یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے. غصہ آنا بھی ضروری ہے. غصہ آئے تو آپ اپنی حالت کو تبدیل کر لیجیے. آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا آپ اپنی حالت کو تبدیل کر لیں. آپ غصہ آئے تو پانی پئیں، فوری طور پہ پانی پینے کی کوشش کریں تو آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. وضو کر لیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیا کریں. فوری رد عمل ظاہر کرنے سے بچیں، فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 10 منٹ غصے کی ڈیوریشن ہے. اگر آپ وہ 10 منٹ قابو کر لیں، اسی طریقے سے ان 10 منٹ کو آپ اپنے قابو میں کر لیں، اس 10 منٹوں میں آپ انتظار کر لیں، تو آپ کو کبھی پھر غصے کی حالت میں غصہ تو آئے گا لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا جو ہے وہ کوئی آپ کو بڑا لاس نہیں ہوگا. تو فوری رد عمل سے بچیں اور معافی کا جذبہ پیدا کریں. دیکھیں کوئی کتنی بھی بڑی غلطی کر لے، جب آپ معاف کرنا سیکھ لیں گے، لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے. کوئی کتنی بھی بڑی بات کر لے. دیکھیں ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی جو ہیں وہ بہترین نمونہ ہے. خواتین حضرات، آپ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے اپنے ذاتی حوالے سے. اللہ کے لیے غصہ کیا، آپ نے دین کے لیے غصہ کیا، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. حضرت انس جو آپ کے خادم تھے، وہ بچے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. خواتین و حضرات، 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. تو 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں.
لوگ اکثر کہتے تھے، میں بچہ تھا، ایک مرتبہ میں جو ہے وہ بازار میں گیا آپ کا کوئی کام کرنے کے لیے، تو میں بچہ تھا، میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، میں اس کھیل میں لگ گیا، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا انس آج تمہاری خیر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریٹنس دیکھیے کہ آپ نے کہا انس تمہیں کام بھیجا تھا، اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مجھے مارا نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ مجھے اف نہیں کہا۔ تو اکثر لوگ کہتے تھے آپ انس کو ڈانٹتے نہیں، اس کو سمجھاتے نہیں، آپ کہتے تھے انس ابھی بچہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، یہ معافی کتنا بڑا عمل ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی رسول آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ وہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ شخص آیا، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہ آیا، پھر اس نے نماز پڑھی، لوگ پھر بیٹھے تھے، آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو دنیا میں اس شخص کو دیکھ لو۔ صحابہ میں جو ہے وہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس شخص کا عمل کیا ہے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے، اس کو جا کے کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا ویلکم، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ میرے مہمان بنے، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے اور ان کے لیے اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کی۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، آخر تنگ آ کے انہوں نے کہا یار تمہارا کون سا ایسا عمل ہے، میں نے دیکھا ہے تم نارمل جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو، تم کوئی خاص نفل و نوف بھی نہیں پڑھتے، تم کوئی خاص جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری روزے بھی نہیں رکھتے، کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے، کوئی لمبی چوڑی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، تو تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو آپ کا ایسا آخر کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو وہ شخص کہنے لگا اگر اللہ نے میرا پردہ ظاہر کیا ہے تو مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں ایک عمل کرتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو آپ اور میں جنت کے طلبگار بنیے، لوگوں کو معاف کیجیے۔ جب آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے تو جو ہے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور معافی کی وجہ سے پھر آپ کو غصہ آنا جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو اپنائیے اور اس کو آزمائیے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو بڑی بڑی باتوں پہ بھی غصہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، تو پھر آپ کو غصہ کاہے گا؟ یہ عمل اپنائیے تو انشاءاللہ آپ غصہ نہیں ہوا کریں۔ کسی بھی مسئلے کو تھوڑا وقت دیجیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی جاب چلی گئی ہے، کوئی اور مطلب کہ مشکل آ گئی ہے، تھوڑا ٹائم دیجیے، جلد بازی نہ کیجیے کہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تھوڑا ٹائم دیں گے، وقت خود بخود جو ہے وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے، جیسے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، ایسے جو ہے مسائل بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اب زندگی میں دیکھ لیں، آپ کی اور میری زندگی میں ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں، جتنے مسائل آئے، جتنی پریشانیاں آئیں، ان کو گزر گئی، ان کو ہم نے خوشی سے گزارا تب بھی گزر گئیں، اگر ہم پریشان ہوئے تب بھی گزر گئی۔ تو مسئلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑا وقت دیجیے تو انشاءاللہ جو ہے تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تنگی آتی ہے پھر اس کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے
وقت کا آنا اور جانا ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، تھوڑا وقت دیجیے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جلد بازی سے کام نہ لیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جلدی جلدی کام کرنے سے جو ہے وہ ہمیشہ، اور جلدی کرنا جو ہے یہ شیطان کی خصلت ہے، جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی جو ہے یہ جو ہے ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کا شیوا ہوا کرتی ہے، تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، پھر غصہ آتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں عذر تلاش کریں۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے بارے میں عذر تلاش کیجیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی آپ کا کام نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں عذر تلاش کیجیے کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ مجبوری ہو سکتا ہے اس سے یہ غلطی ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی عذر تلاش کرتے، ہو سکتا ہے یہ بات ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری ہو، اس وجہ سے اس نے کیا ہو، اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ جب آپ لوگوں کے بارے میں عذر تلاش کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ازیوم کر لیتے ہیں، ہم تو اضافی ازیوم کر لیتے ہیں، بغیر کسی بات کے ہونے کے ہم اس کو جو ہے وہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے یوں کیا ہوگا، اس نے یوں کیا ہوگا۔ تو آپ ازیوم کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے بارے میں عذر تلاش کیجیے۔ خواتین حضرات، انسانیت سے نہیں، برے کاموں سے نفرت کیجیے، انسانوں سے کبھی نفرت نہ کیجیے، برے کام سے، برے رویے سے، برے ایکشن سے جو ہے وہ نفرت کیجیے۔ جب کوئی شخص برا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر آپ اس کو نگلیکٹ نہ کیجیے، اس کو گلے لگا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو کس طرح سے پیار سے، محبت سے ان کو اپنے قریب کر کے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک بات پہ، آپ دیکھیں ایک شخص آتا ہے، وہ مسجد نبوی میں مسلمان نہیں ہے، آتا ہے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے وہ قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں، آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو نقصان ہوگا، وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کو اپنی حاجت پوری کر لے گا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، جب اس نے وہ کام کر لیا، اپنی حاجت سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اتنا ہی فرمایا، کہا کہ یہ کام عبادت گاہوں میں نہیں کرتے، مسجدیں اور جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان میں وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پہ بہا دیا، اور وہ شخص آپ کے اس رویے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ تو اگر اس کو ڈانٹا جاتا، خواتین حضرات یہ بات ہم نے کبھی سوچی کہ آج ہم اپنی مسجدوں میں کوئی برداشت کرتے ہیں؟ ہم تو بچوں کو برداشت نہیں کرتے، کوئی جوتا لے کے آ جائے، کوئی مطلب کہ کوئی گندگی پھیلا دے تو ہم تو اس کے گلے پڑنے کو آتے ہیں۔ خواتین حضرات یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی پہ عمل کریں گے، حضور کی زندگی پہ عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پہ چلیں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کے صحابہ کو فالو کریں گے، تو ہم جو ہے وہ پھر کبھی بھی انسانوں سے نفرت نہیں کریں گے، ہم ان کے کاموں سے نفرت کریں گے۔ ان کو لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو موقع دیجیے سلجھنے کا، دوسروں کو ٹھیک ہونے کا موقع دیجیے، لوگوں کو ٹائم دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی غلط ہے تو کل کو وہی جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو بہتر کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے، اور بہتر کون ہے؟ جس کی جو ہے وہ اخیر بہتر ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، جو صحیح، جو آخر دم پہ بہتر ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ مرتے ہوئے بھی، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو صحیح ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے پرہیز کیجیے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے
کہ غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے غصہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھو، یہ پڑھنے سے غصہ چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، دو شخص لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے پاس میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ پڑھے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے کی صورت میں وضو کیجئے، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے، اور چپ ہو جائیے، اور ایسی حالت میں غصہ روکنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ یاد کر لیں۔ ایسے اگر آپ ایسا کام کریں گے تو یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا۔ قرآن مجید میں بھی غصہ پینے والوں کی تعریف مذکور ہے کہ ایسے لوگ محسنین میں سے ہیں، لہذا غصے سے پرہیز کیجیے، غصہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ یہ پہلے بھی ہم نے بات کی، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، غصہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ جس شخص پہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ شیطان آگ سے ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اور غصے پر قابو پانے کا نبوی نسخہ ہے، اس کو آزمائیے۔ جب بھی کبھی آپ کو غصہ آئے اپنے منہ کو دھوجیے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے، پانی پیجیے، اور جو ہے وہ وضو کیجیے، تو اس سے آپ کا غصہ بھی ختم ہوگا اور سنت پہ عمل بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات، چپ رہنا بھی غصے کا علاج ہے۔ جب آپ کسی کی بات پہ بری لگے تو اپنے اس غصے کو ٹریٹ اینگر ود سائلنس، تو پھر اس کو خاموشی سے جو ہے وہ ختم کیجیے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو 10 منٹ کے بعد نیچرلی غصہ ختم ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ غصہ کیا ہوتا ہے۔ غصہ ایک انسانی جذبہ ہے، یہ اس کا ہونا صحت مندی کی علامت ہے۔ اب آگے اس کا استعمال پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور خواتین حضرات، ہم نے یہ اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پھول بننا ہے یا انگارے بننا ہے، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے یا لوگوں سے بدلے لینے ہیں۔ ہم نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں، آئندہ کسی ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔